تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور سیریا کے درمیان مذاکرات جاری ہیں فار اے پوٹینشل سیکیورٹی اگریمنٹ۔ ایک ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کے حوالے سے اسرائیل اور سیریا لانگ ٹائم آرچ رائیولز کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے یہاں خطرے کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے، کیونکہ بھارت میں مودی پر مسلسل آپریشن سندور کی کامیابی کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر بھارت جنگ جیتا تو سیز فائر کیوں کیا؟ ایسے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مودی سرکار ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کیونکہ مودی مسلسل کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، مگر مودی کی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایون ناؤ there is a big risk of misadventure possibly by the time this year is up۔ ایک بار پھر پاکستان انڈیا کانفلکٹ جو ہے وہ پھر ٹریگر ہو سکتا ہے، بھارت ایک بار پھر حملہ کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے مکمل تیاری جو ہے وہ انڈر وے ہے۔ جنگ کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے۔ دوسری جانب مالی سال 2024-25 کا آج آخری کاروباری دن تھا، اور اب ناظرین یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ 15 دنوں کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ گیس کے ماہانہ فکس چارجز میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکس چارجز 400 سے بڑھا کر 600 روپے کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران حکومت کو ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور اب فائنانس ڈویژن کے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی جانب سے شاکنگ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ پروفٹ میگزین میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق رپورٹ میں اداروں کی مجموعی صورتحال اور درپیش بڑے چیلنجز کی نشاندہی کی گئی ہے، کہ جن میں 5.8 کھرب روپے کی مجموعی نقصانات شامل ہیں۔ ان نقصانات میں سے 342 ارب روپے کے نقصان 6 ماہ کے دوران ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہونے والے کیبنٹ کمیٹی آن سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ تیل، گیس اور بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ 4.9 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ کیش فلو اور اثاثہ جات کی قدر کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ریاستی اداروں کو گرانٹس، سبسڈیز، قرضوں اور دیگر مالی معاونات کی مد میں 6 ماہ میں 600 ارب روپے سے زائد دیے گئے ہیں، کہ جو کل ریونیو کا تقریباً 10% بنتا ہے، جبکہ ڈسکوز اور دیگر اداروں میں غیر فنڈ شدہ پینشن واجبات کا حجم 1.7 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے، اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ ضمانتوں کا حجم 2.2 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس معاشی نازک صورتحال میں آج وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کی گئی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات زر، برآمدات، درآمدات، ایف بی آر محصولات، نان ٹیکس آمدن میں اضافہ، جبکہ بیرونی سرمایہ کاری اور روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مالیاتی خسارہ کم اور پرائمری بیلنس میں سرپلس رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں ترسیلات زر 28.8% اضافے سے 27 ارب ڈالر سے بڑھ کر 35 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ البتہ بیرونی سرمایہ کاری میں 14.4% کی کمی واقع ہوئی ہے، اور ایف بی آر محصولات میں رواں مالی سال تقریباً 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ I'll see you all tomorrow۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔